السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ زلزال کا، جو کہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 99 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 93 نمبر ہے۔ آیات اس کی 8 ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ اس کی تفسیر کے آغاز سے قبل اس کا شان نزول کو اگر ہم تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ قرآن پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صورتیں پڑھو جن کی ابتدا میں الف لام را آتا ہے، یعنی یونس، ہود اور یوسف، یعنی یہ 3 صورتیں پڑھو۔ اس نے کہا، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، یعنی نسیان غالب ہے۔ یعنی نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو، بھول جانا، اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں یہ بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم حامیم والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس پر بھی اس نے اپنی پہلی ہی بات ہی کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تو مصبحات والی 3 صورتیں یاد کر لو جن کے شروع میں سبحہ اور یسبح آتا ہے۔ اس پر بھی اس نے اپنی وہی بات دہرائی اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مجھے کوئی جامع صورت بتائیں، وہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا دی آخر تک۔ تب وہ شخص کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے کبھی زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اس آدمی نے نجات پائی، اس آدمی نے نجات پائی۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے دن زمین کے حال کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، یعنی جب قیامت کے لیے زمین کو حرکت دی جائے گی۔ زلزالہا، اس کا سخت ہلایا جانا، یعنی جب خوفناک زلزلے آئیں گے اور زمین اندر سے ہلا دی جائے گی، اس حرکت سے وہ کانپ اٹھے گی، وہ زمین کانپ اٹھے گی۔ رب العزت نے فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی، اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی۔ زمین پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ جتنی شدت اس کے اندر، جتنی اس کے اندر طاقت ہے زمین کی، اس پوری طاقت کے ساتھ اس کو ہلا دیا جائے گا۔ زمین کے زلزلے علاقائی نہیں ہوں گے کہ کسی ایک علاقے یا کسی ایک حصے پر ہوں گے، بلکہ یہ زلزلہ پوری کی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پوری زمین پر یک وقت میں اکٹھا ہی زلزلہ آئے گا اور زمین کا ہر ہر کونا لرز اٹھے گا اس سے۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ شدید زلزلوں سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، عمارتیں گر جائیں گی، ٹیلے تمام کے تمام زمین کے برابر ہو جائیں گے، اور زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں رہے گا۔ ساری کی ساری زمین ایک چٹیل سیدھا میدان بن جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اپنی زمین اپنے خزانوں کو، اپنے اندر پوشیدہ مردوں کو، تمام کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سے باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گی۔ زمین میں مردے اس کا بوجھ ہیں، اس کے پیٹ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ جس طرح ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے بچہ، وہ بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے،
اسی طرح سے زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہے، زمین وہ سارے بوجھ باہر نکال کر ہلکی ہو جائے گی۔ زمین پر تین طرح کے بوجھ ہے، ایک معدنیات اور خزانے کے، دوسرے دفن شدہ تمام مردے، اور زمین کے اجزاء جن پر انسان نے اپنے اچھے برے عمل کیے ہیں، وہ تمام کے تمام زمین کے بوجھ ہیں۔ زمین وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ رب العزت نے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور پھر خالی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کی مانند ہوں گے۔ قاتل آئے گا اور ان کو دیکھ کر کہے گا افسوس، افسوس صد افسوس، میں نے اس کی لالچ میں فلاں کو قتل کیا تھا۔ رشتے ناطے قطع کرنے والا کے آئے گا اور کہے گا افسوس، میں نے اسی کی لالچ میں ناطا توڑا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا افسوس کہ اسی کی لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ جب یہ دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بعد، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت زمین اپنے تمام کے تمام بوجھ کو اپنے اندر سے باہر نکالے گی، اور سارے کے سارے انسان جو زمین کے اندر دفن ہیں، تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور پھر انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یعنی کافر کہے گا کس چیز نے اس کو زمین سے حرکت دے کر اس کو باہر نکال دیا، کس چیز نے اس کو متحرک کر دیا، کس چیز نے اس کو جگا دیا۔ انسان دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ اپنے بوجھ باہر پھینک رہی ہے، خزانے اگل رہی ہے اور بری طرح سے زور زور سے ہل رہی ہے۔ انسان کو تعجب ہوگا کہ زمین کو کون سا ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ ہم اس پر آرام سے چلتے پھرتے تھے، یہ ٹھہری ہوئی تھی، یہ ہلتی نہ تھی، اور آج یہ زمین ٹھہر نہیں رہی ہے، آج یہ زمین مسلسل ہل رہی ہے۔ اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اب زمین بچے گی نہیں، اب زمین لرزتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، انسان کے بد اعمالوں سے، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے زمین لرز رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کون؟ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اعمال کی گواہی دے گی، یعنی زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے خیر اور شر کے بارے میں جو اس پر واقع ہوا ہر بات کی گواہی دے گی۔ زمین بتائے گی کہ مجھ پر رہنے والوں نے کیا اچھے اور برے عمل مجھ پر رہ کر کیے۔ زمین انسانوں کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی تمام کی تمام گواہیاں دے کر اللہ تعالیٰ کو اپنا حال دل سنائے گی۔ وہ اپنا حال سنائے گی اپنے رب کو کہ میرے اوپر یہ لوگ بدبخت کیا کچھ کرتے رہے۔ رب کائنات نے پھر فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ کس کو؟ اس زمین کو۔ زمین خبریں اسی لیے بیان کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ جو کچھ تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر جو کچھ کیا اس انسان نے، اس کے بارے میں آج مجھے شہادت دو، آج مجھے گواہیاں دو، آج مجھے اپنا حال دل سنا دو۔ اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی، ہر بات کی، ہر لفظ کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے دے گی۔ ابھی ہمارے اعمال ناموں کی باز پرس شروع نہیں ہوئی ہوگی، اس سے قبل ہی زمین سارے احوال بیان کر دے گی۔ زمین کو رب اسی وقت اسی طرح سے قوت گویائی دے دے گا، جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، ایسے ہی زمین بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا تمام کا تمام حال سنائے گی۔
کہ اس انسان نے مجھ پر کیا کیا کچھ کیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی حساب کے میدان میں پلٹیں گے، لوگ پلٹیں گے گروہ در گروہ، گروہوں میں آئیں گے، کوئی جنت کا پروانہ لے کر آئے گا اور کوئی جہنم کا حکم نامہ لے کر آئے گا، کوئی خوش نصیب ہوگا اور کوئی بد نصیب ہو کر لوٹے گا، اس کے بعد ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اشتاتن، الگ الگ، یعنی گروہ گروہ، تاکہ اپنے عمل پہچان لیں اور اپنی جزا یا سزا پالیں۔ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر گروہوں میں پلٹیں گے، ان کو ٹولیوں میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا کچھ لے کر آئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی۔ انسان کے اعمال کے اثرات جو زمین پر کیے گئے، زمین انہیں پیش کر دے گی اور لوگ بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر آپ اور میں چھپ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی عمل کو چھپا سکیں؟ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہوگی جو ہمارے خلاف، ہمارے عمل کے خلاف گواہی نہ دیتی ہو۔ ہر چیز، ہمارے جسم کے اعضاء، زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے قدم جا رہے ہیں، ہر چیز تو ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کسی شخص سے معمولی تر بھی نیکی کی ہوگی، حتیٰ کہ چونٹی کے برابر بھی، تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے نیکی کو حقیر جاننے سے منع کیا، کیونکہ حقیر ترین چیز بھی دکھا دی جائے گی۔ اور رب العزت نے فرمایا اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے ڈول میں پانی طلب کرنے والے برتن میں پانی ہی ڈال دو، خواہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی بات کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کی دی ہوئی کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کہ وہ بکری کے پائے کا گوشت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آگ سے بچ جاؤ، خواہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ بچ جاؤ۔ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ تین قسم کے گھوڑا تین طرح کے لوگ تین قسم کا پالتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے وہ اجر ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ معافی ہے، تیسرے کے لیے عذاب ہے۔ جس کے لیے وہ اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے، چراگاہ یا اس کی بجائے۔ رابی نے یہ کہا کہ باغ میں اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اور وہ گھوڑا چراگاہ یا باغ میں اپنی رسی تڑا لے اور ایک دو کوڑے پھینکنے کی دوری تک اپنی حد سے بڑھ گیا تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لید وہ نکالتا ہے بھی مالک کے لیے ثواب بن جاتی ہے۔
یعنی وہ جو پخانہ کرتا ہے وہ بھی اس کے مالک کے لیے ثواب بن جاتی ہے، اور اگر نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے مالک کے ارادے کے بغیر خود ہی اس نے پانی پی لیا تو یہ بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ کے لیے گھوڑے کو پالا، اس کا کھانا پینا، اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال میں بڑھتری کا سبب بنا دیا، اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ قربانی کا جانور رکھتے ہیں تو اس کا ہر ہر چیز، ہر ہر کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس کو اجر و ثواب نہیں سمجھتے، ہم آخری لمحے لے کر آتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے اس جانور کا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا شخص جس کے لیے اس کا گھوڑا باعث معافی بنتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں سے بے پرواہ رہنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اسے پالا، اور اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے، تو گھوڑا اس کے لیے باعث معافی بن جاتا ہے۔ اور جو شخص گھوڑا اپنے دروازے پر فخر اور دکھاوے اور اسلام دشمنی کی غرض سے باندھتا ہے، وہ اس کے لیے وبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر کوئی خاص آیت سوا اس اکیلی عام اور جامع آیت کی نازل نہیں کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اس نے ہر ہر چیز کو اپنے پاس لکھ رکھا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ رائی کے دانے برابر بھی عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہو، اور جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو ایک آدمی گیا اور وہ ایک لکڑی لے آیا، پھر دوسرا گیا اور وہ بھی ایک لکڑی لے آیا، اور وہ ایک ایک لکڑی لاتے گئے حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، اور پھر اس کو انہوں نے آگ لگا دی، اور اس آگ میں انہوں نے جو کچھ ڈالا اسے پکا لیا۔ یہ ہے مثال ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں بس بڑے گناہوں سے بچ جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اسی طرح سے ہمارے گناہوں، ہمارے ثواب کو، ہماری نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ ابن جریر کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سورت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی۔ آپ اسے سن کر بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ سورت رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا۔ خطا کرنے کے بعد رب کائنات کی طرف پلٹ کر اس سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں پر پشیمانی کرنا،
لازم ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ کر لے، اور ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔